اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج کی 30 آیتیں ہو گئی، 31 آیت کا در شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔ بتوں سے دور رہو، بتوں سے دور رہو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا گویا کہ خرہ گرا، خرہ ویسے ہمارے پشتو میں یہ خطرناک لفظ ہے خرہ، کسی کو بخار ہو نا گدے تو پشتو میں کہتے خرہ، خرہ تو دیکھ پشتو میں کیسے خطرناک معنی ہے، عربی معنی ہے خرہ گرا، ماضی ہے خرہ گر گیا، گویا کہ وہ گر گیا ہے من السماء آسمان سے، فتخطفہ الطیر، پھر پرندوں نے اسے اچک لیا، کیونکہ ابھی دیکھ اس کی تشریح کرتا ہوں۔ او تہوی بہ الریح، یا جو ہے اسے کسی ہوا نے دور جگہ میں پھینک دیا ہے، یعنی اے لوگو تم ایک اللہ کی رضا کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں کی گندگی سے دور ہو جاؤ۔ پچھلے یہ تھا نا فاجتنبوا من الاوثان واجتنبوا قول الزور، ہم نے پڑھ لیا تھا یہ تھیرا میں۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا خر من السماء، وہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ اس آیت میں ایک انتہائی نفیس تشبیہ سے شرک کا برا انجام سمجھایا گیا ہے۔ اس تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص انتہائی بلندی سے زمین پر گر پڑے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں، یا پھر ہوا اس کے اعضاء کو دور کسی وادی میں پھینک دیتی ہے، اور یہ ہلاکت کی ایک بدترین صورت ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہیں، یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں، اور یوں شرک کرنے والا اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اس کا اصل جو ہے نا وہ مفہوم ہے۔ تو ایمان کی اہمیت اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک ایسی عظیم چیز ہے جس سے اختیار کرنے والا عزت و عظمت کے بلندیوں کو چھو لیتا ہے، اور ایمان کو ترک کرنے والا اور دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرنے والا خود کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اگر یہ مرتد ہونے والا صحیح توبہ کیے بغیر اس کفر کی حالت میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک مقام پہ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، جو مرتد ہو جائے تم میں سے، عن دینی اپنے دین سے، اور فیمت پھر اس ارتداد کے حالت میں یہ مر گیا، وہو کافر، انہی کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا و آخرت دونوں میں اس کے اعمال ختم ہو گئے، اور اولئک اصحاب النار فیہا خالدون، یہ جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ افسوس فی زمانی ہی مسلمانوں میں ایمان کی قدر اور اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بعض مسلمان دنیا کا نفع، دنیا کی سہولت و آسائش اور دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کی خاطر اپنا ایمان ضائع کر دینے کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور چند ٹکوں کے لیے ایمان جیسی قیمتی ترین دولت لٹا دیتی ہے
اور پھر کوئی اسرائیل کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، ان کے مصنوعات بیچ رہا ہوتا ہے دکانوں میں، اور کوئی جو ہے ان کے لیے اسرائیل کے لیے فلسطین کے خلاف سوچ رہا ہوتا ہے، اور مختلف طریقے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان کتنے جو ہے غیروں کے ہاتھوں سے بندر بنے ہوئے اور ان کے اشاروں سے ناچتے. بندر کے بھی دیکھا فرقان، دیکھا آپ نے؟ وہ نچانے والا جیسے بولے بس ناچتا رہتا ہے، بولتا ہے سلام کر کے بھی بولتے لیٹ جاؤ، کبھی بولے یہ وہ، بس 2 روپے کمانے. مسلمان 2 روپے کے لیے آج سب کچھ کر رہے، مسلمان کی عزت بھی لوٹ رہے، مسلمان کی جان بھی لے رہے، مسلمان پر حملہ بھی کر رہے. اللہ ہمیں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے. یہ واقعہ میں نے تو دوسرے پارے میں آیت نمبر 83 کے ارد گرد پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل میں یہ چیز ہوئی تھی، وہ صفحہ 80 سمٹ گئے تھے. وہ غیروں کے لیے اپنوں سے لڑتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، نہ اپنوں کے مارو گے، نہ اپنوں کے خلاف دشمن سے مل کر حملہ کرو گے ان پر، اور نہ آپ اپنوں کو اگر وہ دوسرے ان کو گرفتار کرے تو ان کو چھڑانا ہے. یہ تمام چیزیں، نہ قتل کرنا ہے، نہ گھر سے نکالنا ہے، نہ دشمن کے خلاف ان سے کی سازش کرنی، تمام چیزیں. بنی اسرائیل ایک پر عمل کرتے تھے کہ جب اگر ان کے اپنے کوئی گرفتار کر لے تو یہ پہنچ جاتے تھے. اللہ نے قرآن کے رد کیا کہ 3 باتیں تو نے چھوڑی ہے. تم اپنوں کو گھروں سے بھی نکالتے ہو، اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو، اپنوں کے خلاف دشمن کا ساتھ بھی دیتے ہو. جو بھی ایسے کر، یہ قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں، تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہو، آخرت میں بڑا عذاب ہے. آج مسلمان کو چونکہ قرآن کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تراویح میں بھی اس طرح سنتے کہ پیچھے پتہ نہیں کیا حالات ہے. میں تو پہلے پیچھے جاتا تھا، پھر لوگوں نے بولا چھوڑیں، یہ ایسے کتے کی دم ہے، بس یہ بیٹھے رہیں گے ادھر ادھر. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تراویح توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اکثریت کیا ہے؟ کوئی 8ویں رکعت میں بھاگ رہا ہے، کوئی 10ویں میں بھاگ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے گپے لگا رہا ہے، اور کوئی تبصرے کر رہا ہے تبصرے کرنے والے. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. بات یوں ہی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں کیا مراد ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تمام عبادات داخل ہیں، جو اللہ کی عباداتوں کی تعظیم کر کے بجاوری توجہ کے ساتھ اس کی بجاوری کرے. نمبر 2، ان سے حج کے مناسک مراد ہیں. نمبر 3، ان سے بدنا یعنی وہ اونٹ اور گائے مراد ہیں جنہیں قربانی کے لیے حرم میں بھیجے جائے، اور ان کی تعظیم یہ کہ وہ خوبصورت ہو، ان کی اچھی خاصی حفاظت کرے، کھلائے پلائے. اس آیت سے معلوم ہے کہ حج کے موقع پر جو جانور قربانی کیا جائے وہ عمدہ، موٹا، خوبصورت اور قیمتی ہو، لیکن دکھاوا نہ ہو اس میں کہ پڑوسیوں کو دکھاؤں گا، سوشل میڈیا پر دوں گا، میں اتنے بڑا دکھاوا آ گیا تو ثواب ختم. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں تعظیم سے مراد عمدہ اور موٹے جانور کی قربانی دینا ہے. لہذا قربانی کا جانور خریدنے والے کو چاہیے کہ اس کی خریداری میں قیمت کم کرنے کے درپے نہ ہو. بزرگان دین 3 چیزوں میں قیمت زیادہ دیتے تھے اور اس میں کمی کروانے کو پسند نہیں کرتے تھے. نمبر 1، حج کے موقع پر خریدا جانے والا جانور قربانی کے لیے، بس بولے جتنا مہنگا کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 2، عید کی قربانی کا جانور. نمبر 3، غلام، کیونکہ قربانی میں زیادہ قیمت والا جانور ان کے مالکوں کے نزدیک زیادہ نفیس ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر ایک غیر عربی اونٹ قربانی کے لیے لے گئے. کسی نے آپ سے وہ اونٹ 300 دیناروں کے بدلے خریدنا چاہا، ایک اونٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس سے بیچ کر ہلکا جانور خرید لوں. حضور علیہ السلام نے آپ کو روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسی کو قربانی کرو. آگے تشریح سنیں. یہ اس لیے فرمایا کہ تھوڑی اور عمدہ چیز زیادہ اور ہلکی چیز سے بہتر ہوتی ہے، اور 300 دیناروں میں 30 اونٹ آ سکتے تھے اور اس میں گوشت بھی زیادہ ہوتا، لیکن مقصود گوشت نہیں تھا. آگے آ رہا ہے
ابھی آئے گا. گوشت مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد و نفس حکم کی بجاوری کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قربانی کرو، اور نفس کو بخل سے پاک کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے جمال سے مزید کرنا. اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کی گوشت اور خون نہیں پہنچیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور یہ مقصد اسی صورت حاصل ہونا ممکن ہے جب قیمت اور دیگر چیزوں میں عمدگی کا لحاظ رکھا جائے، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو. یاد رکھیے کہ جانور خریدتے وقت قیمت کم نہ کروائی جائے تو بہتر ہے، لیکن اس میں یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ وہ جانور اتنی قیمت کا بنتا بھی ہو. ایسے نہ ہو کہ ₹1,00,000 کا جانور بولے کہ ویسے بھی کم نہیں کریں گے، چلو 10 لاکھ کا کہہ دینا. اس دور کا مسلمان تو یہ سنے گا تو پھر تو بولے مزے ہیں بھائی، وہ اتنی قیمت کا ہو. بعض لوگوں کو بڑا تجربہ ہے، وہ ایسے دیکھ کے وہ کہتا ہے یہ اس میں اتنا گوشت ہے، اتنی قیمت کا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ جانور پتلا دبلا اور اس کی قیمت اتنی بتائی جا رہی ہے کہ عام طور پر ایسا جانور اس قیمت پر نہیں ملتا، تو اس صورت میں کم ہی کروانا پڑے گا. فَإِنَّ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ فرمایا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کی پرہیزگاری ہونے کی علامت ہے. اس آیت سے معلوم ہے کہ دل پرہیزگاری کا مرکز ہے، اور جب دل میں تقوی اور پرہیزگاری جم جائے گی تو اس کے اثر دیگر اعضاء میں خود ہی نظر آئیں گے. پھر اس کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا. یہ پھر اللہ والوں کی پہچان ہے کہ اس کے چہرے سے پتہ چلتا کہ یہ شخص نیک ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین اور اپنے آبرو بچا لے گا، اور شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. جیسے جو چرواہا شاہی چراگاہ کے آس پاس چرائے گا اپنے جانور، تو قریب ہے کہ اس چراگاہ میں ان کے جانور جو ہے وہ چلے جائیں گے. آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کے حضور نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، حما لکل ملک حما، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراگاہ ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا حُدُودَ، اللہ کے ممنوع چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جاؤ. جیسے کہتے ہیں جیسے بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہے، اس کے قریب اپنے جانور بھی نہیں چراؤ. قریب نہیں ہو گئے تو نہیں پڑیں گے اس کے فصل میں. آگاہ رہو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا برباد ہو جاتا ہے تو پورا جسم برباد ہو جائے. تو خبردار وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو اسی طرح ممنوع محرمات سے دور رہو، جس میں شبہ ہو اس سے بھی دور رہو. خذ ما صفا ودع ما قدر. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل بادشاہ کی طرح ہے، اور اس کا جو لشکر آنکھ سے دکھائی دیتا ہے وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان اور باقی تمام ظاہری و باطنی اعضاء ہیں. یہ تمام دل کے خادم اور اس کے قابو میں ہیں. وہیں ان سب میں تصرف کرتا ہے اور انہیں ادھر ادھر پھیرتا ہے. وہ تمام اس کی اطاعت پر مجبور ہیں، اور نہ اس سے اختلاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اس سے سرکشی اختیار کر سکتے ہیں. جب وہ آنکھ کو کھولنے کا حکم دیتا ہے دل تو وہ کھل جاتی ہے. جب وہ پاؤں کو حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے دل تو وہ پاؤں حرکت میں. ہمارے پٹھان کہتے ہیں کہ چرت رضی التخپیدی، بولا جہاں دل جاتا ہے تو پاؤں وہاں جاتے ہیں نا، پاؤں خود تھوڑی لے جاتا ہے. دل پہلے ڈرائیونگ تو دل کرتا ہے، تو وہ حرکت کرتے ہیں پھر پاؤں. اور جب وہ زبان کو بولنے کا حکم دیتا ہے تو وہ بولتی ہے، وہ زبان بولتی ہے. اور اسی طرح دیگر اعضاء کا معاملہ ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دے، کیونکہ اس کی اصلاح کے بغیر دیگر اعضاء کی اصلاح مشکل ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس جانور میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں.
الی اجل مسمى، ایک مقررہ میعاد تک، ثم محل الی البیت العتیق، پھر ان کی ذبح کرنے کی جگہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، وہ آزاد گھر ہے، وہ پرانا گھر ہے۔ تو ارشاد فرمائے گے تو مال ان جانوروں میں ان کی ذبح کے وقت بہت سے فائدے ہیں کہ ضرورت کے وقت ان پر سوار ہو سکتے ہو اور حاجت کے وقت ان کا دودھ پی سکتے ہو، لیکن جانوروں میں بغیر قربانی کی بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لکم فیہا منافع، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی سواری ہوگی اور پلڑے میزان میں تمام اعضاء سمیت تیرے نیکی کی پلڑے میں یہ جانور ہوگا، پھر انہیں حرم شریف تک پہنچنا ہے جہاں وہ ذبح کیے جائیں گے۔ خیال ہے کہ یہاں ہدیہ یعنی اس جانور کا ذکر ہے جو صرف حرم شریف میں ہی ذبح ہو سکتا ہے، جبکہ وہ قربانی جو مالداروں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر واجب ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا قربانی صرف حرم میں ہوگی، یہ غلط ہے، وہ تو صرف قربانی حاجیوں والی ہے، باقی ہر جگہ پوری دنیا میں جو فسادی لوگ ہیں جو ملوں کے لباس میں ہیں، اصل میں وہ غیروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے عبادات میں اور معمولات میں شبہات ڈالتے ہیں۔ وہ آپ کے ہر چیز میں، حج میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، قربانی میں، ہر چیز میں وہ شبہات ڈالتے ہیں، تو یہ سمجھو کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ یہ اپنے وقت کے دجال ہے، اللہ ان کے شر سے بچائے۔ جو امت کے خیرخواہ ہیں، 1400 سال جو دین متین، امام ابو حنیفہ کے مقلدین، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس، یہ صحیح لوگ ہیں۔ یہ سلسلہ وہاں سے اصل جو ان کا منبع ہے وہ قرآن و حدیث ہے، ان کے پھر انہوں نے مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے نا آسان صورت میں کہ اس کا کیا ایک اقیم الصلاۃ، پھر حدیث میں اس کا ذکر، پھر صحابہ عملی طور پہ، پھر امام ابو حنیفہ نے، پھر دوسرے مجتہدین نے ان کو پوری تشریح کر کے اس کو پیش کیا۔ کریم مولا سے دعائے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ فرمائے، شر پسندوں کے شر سے بچائے، بیماران اسلام کو یا اللہ صحت دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما یا رب، وصلی اللہ تعالی علیہ